शेरानी हवेली के वसी और अरीज़ कमरे में इस वक्त मौत जैसा सुकूत तारी था। से बाहर ज़बरदस्ती मूसलाधार बारिश और खिड़कियों से टकराती तेज़ हवाओं ने मज़ीद वहशतनाक बना दिया था। कमरे के वस्त में बिछे कालीन पर जोया घुरी हुई पड़ी थी। उसका गोरा रंग हवा की तरह जर्द पड़ चुका था और माथे पर ठंडे पसीने के कतरे चमक रहे थे। आह अम्मी, कोई तो आ जाए। उसके लबों से एक बेजान सी सिसकी निकली। पेट में उठने वाली दर्द की लहरें उसके हवास छीन रही। ये तकलीफ़ हर महीने की कहानी थी, मगर आज शिद्दत बर्दाश्त से बाहर थी। उसने कांपते हाथों से बेड शीट को मुट्ठी में भींचा और एक बार फिर कराही, अल्लाह मेरी जान निकल जाएगी। वो दर्द की शिद्दत से नीम बेहोश हुई थी। घर के तमाम अफराद शादी में जा चुके थे और मुलाजमीन अपने क्वार्टर्स में गहरी नींद सो रहे थे। जोया को लगा कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात साबित होगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ठीक उसी लम्हे हवेली के मरकज़ी आहनी दरवाजे के खुलने की भारी आवाज़ आई, मगर तूफ़ान के में जोया को कुछ सुनाई न दिया। पोर्च में एक स्याह लैंड क्रूज़र आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक बुलंद कामत साया बाहर निकला। सिकंदर शेरानी ने कोट का कॉलर दुरुस्त किया और एक गहरी सांस लेकर सामने खड़ी अपनी आबाई हवेली को देखा। 10 साल बाद वो यहाँ खड़ा था। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी और आंखों में एक ऐसा रौब था जो सामने वाले को मरऊब कर देता था। उसने अपनी जेब से चाबी डाली और मेन गेट खोलकर लाउंज में दाखिल हुआ। वो तवक्को कर रहा था कि सब लाउंज में बैठे होंगे, मगर वहाँ का आलिम अजीब था। दादा साईं, बड़ी अम्मी ने उसे बुलंद आवाज़ में पुकारा। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। उसके माथे पर शिकने नमूदार हो गई। अभी वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे के कराहने की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। सिकंदर फ़ौरन चूक गया। आवाज़ बाहर वाले कमरे से आ रही थी। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ उस कमरे के दरवाजे तक पहुँचा जो नींवा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा पूरा खोला, उसके कदम वही जम गए। सामने फर्श पर जोया तड़प रही थी। सिकंदर का दिल दहल गया। ये वो छोटी सी जोया तो नहीं थी जिसे वो छोड़कर गया था। ये तो एक भरपूर सपा थी। वो एक पल को हिचकिचाया, मगर इंसानी हमदर्दी और खूनी रिश्ते ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो तेज़ी से उसके पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। जोया, क्या हुआ है तुम्हें? सिकंदर ने घबराकर उसका ठंडा पड़ता हाथ थामा। जोया ने बामुश्किल अपनी बोझल पलकें उठाईं। उसकी आंखों के सामने धुंध थी, मगर वो शनासा लमस और खुशबू को पहचान गई। सिकंदर लाला उसके सूखे होंठों से बामुश्किल निकला। दर्द की एक और लहर उठी और वो सिकंदर के बाजू को नाखूनों से भींच गई। लाला, बहुत दर्द है, मर जाऊंगी मैं, मुझे अस्पताल ले जाएं प्लीज़। सिकंदर को लफ्ज़ लाला एक गाली की तरह लगा। एक अजीब सी नागवारी उसके चेहरे पर आई, मगर इस वक्त वो जोया की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसे टोकता। उसे लगा शायद पर किसी का दर्द है या कोई जहरीली चीज़ लग गई है। हिम्मत करो जोया, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसने जोया को बाजुओं में भर लिया। जोया का वजूद बिल्कुल बेजान हो रहा था। सिकंदर ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाया तो जोया का सर उसके सीने से ढलक गया। सिकंदर को अपने दिल की धड़कन गैर मामूली तौर पर तेज़ महसूस हुई। उसने एक नज़र अपनी बाहों में मौजूद वजूद को देखा जो दर्द से करा रहा था। वो तकरीबन भागते हुए बाहर निकला। बारिश अभी भी ज़ोरों पर थी। उसने जोया को पिछली सीट पर लिटाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी तूफ़ानी रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। रास्ते में वो बार बार रिमूवर से मिरर से पीछे देखता रहा। जोया सीट पर पड़ी सिसक रही थी। बस थोड़ी देर और जोया, हम पहुंचने वाले हैं। आंखें खुली रखो, उसने आवाज़ बुलंद में कहा। जोया ने दर्द में डूबी हुई आवाज़ में जवाब दिया, सिकंदर लाला, दम घुट रहा है। सिकंदर ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। ये लफ्ज़ लाला उसके सांप पर थोड़े बरसा था। मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ, खामोश हो। उसके लहजे में बला की सख्ती और झंझलाहट थी जो जोया ने अपनी नींद बेहोशी की हालत में भी महसूस कर ली। वो सहम कर चुप हो गई, मगर आंसू मुसलसल बह रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही उसे गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। डॉक्टर्स फ़ौरन मुतवज्जा हो गए। लेडी डॉक्टर ने जोया को स्ट्रेचर पर लिटाया और सिकंदर को बाहर रुकने का इशारा किया। प्लीज़ डॉक्टर, इसे बहुत दर्द है, जल्दी के। सिकंदर की आवाज़ में हुक्म और इल्तिजा दोनों थे। डॉक्टर ने सर हिलाया और पर्दा गिरा दिया। सिकंदर बाहर कॉरिडोर में बेचैनी से टहलने लगा। उसके कोट पर बारिश के कतरे और जोया के आंसू जज़ब हो चुके थे। उसके दिमाग में बार बार वो लम्हा घूम रहा था जब उसने जोया को फर्श से उठाया था। वो बच्ची अब बच्ची नहीं रही थी। कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। मिस्टर सिकंदर, घबराने की बात नहीं है। सिकंदर तेज़ी से डॉक्टर के करीब गया। क्या हुआ है इसे? अपेंड किससे है?
ڈاکٹر نے مسکرا کر نفی میں سارے لایا، نہیں، انہیں ماہوائی کا شدید درد تھا جس کی وجہ سے کرمپس پڑ رہے تھے۔ یہ نارمل ہے مگر کبھی کبھی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ میں نے پین کلر کا انجیکشن دے دیا ہے، وہ اب پرسکون ہے۔ سکندر یہ سن کر پتھر کھا ہو گیا۔ اس وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ یہ ہوگا۔ ایک شدید قسم کی جھینپ اور شرمندگی اسے گھیر لیا۔ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ وہ ایک مرد تھا اور اسے اندازہ تھا کہ زویا اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوگی کہ وہ اسے اس حالت میں اسپتال لایا ہے۔ کیا میں اسے گھر لے جا سکتا ہوں؟ اس نے نظریں چرا کر پوچھا۔ جی، اب 10 منٹ بعد لے جا سکتے ہیں، وہ ابھی غنودگی میں ہیں۔ ڈاکٹر چلی گئی تو سکندر نے گہری سانس لی۔ اس نے آہستگی سے پردہ ہٹایا۔ زویا بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس کا رنگ اب قدرے بہتر تھا۔ سکندر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سرہانے آیا۔ اس نے جھک کر زویا کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ لالا، اس نے زیر لب دہرایا، اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری زویا بی بی، جسے میں بہت جلد دور کر دوں گا۔ اس کے نظروں میں بھائی والی شفقت نہیں تھی بلکہ ایک مرد کی گہری اور شدید دلچسپی تھی جو اپنی چیز کو پہچان چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زویا کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ اس لمحے سے زویا نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی۔ سکندر سیدھا ہو گیا اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ آج کی رات نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ طوفان صرف باہر نہیں تھا، اب طوفان ہوے کے اندر بھی آنے والا تھا۔ واپسی کا سفر انتہائی خاموشی میں کٹ رہا تھا۔ باہر طوفان تھم چکا تھا مگر گاڑی کے اندر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ زویا پچھلی سیٹ پر دراز تھی مگر اب وہ جاگ چکی تھی۔ شرمندگی کے احساس نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ اسے وہ سارے لمحات یاد آ رہے تھے جب سکندر نے اسے اٹھایا تھا، اور پھر ڈاکٹر کی وہ باتیں جو یقیناً سکندر نے بھی سنی ہوں گی۔ وہ بمشکل نظریں اٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سکندر کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی نظریں بار بار بیک ویو مرر کے ذریعے زویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی نگاہ میں اب وہ پرانی شفقت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی چمک اور گہرائی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ جب وہ 10 سال پہلے امریکہ جا رہا تھا تو دادا سائی نے زویا کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیا تھا تاکہ خاندان کا رشتہ پکا رہے۔ اس وقت زویا بچی تھی مگر آج سکندر کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ بچی اب ایک مکمل عورت بن چکی ہے جو شرعی طور پر صرف اس کی ہے۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ سکندر کی بھاری اور سپاٹ آواز نے خاموشی کا طلسم توڑا۔ زویا ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ جی بہتر ہے، میں معافی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی، زویا نے نظریں جھکا کر کہا۔ سکندر کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پریشانی کیسی زویا؟ تم میری ذمہ داری ہو۔ اس جملے میں جو ملکیت کا احساس تھا وہ زویا کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو وہاں پہلے سے چہل پہل تھی۔ گھر والے شادی کی تقریب سے جلدی واپس آ چکے تھے کیونکہ طوفان نے نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ سکندر گاڑی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھول کر زویا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ شائستہ بیگم اور دادا سائیں سکندر کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو کے آگے بڑھے مگر زویا کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ زویا کا چہرہ اب بھی زرد تھا اور وہ بمشکل کھڑی تھی۔ یا اللہ خیر! سکندر، یہ زویا کو کیا ہوا ہے اور تم کب آئے بیٹا؟ شائستہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ سکندر نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں سرپرائز دینے آیا تھا مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ زویا کی طبیعت شدید خراب ہے۔ درد سے نڈھال تھی اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، اب بہتر ہے۔ شائستہ بیگم سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے زویا کے چہرے کے تاثرات اور سکندر کی مختصر وضاحت سے معاملہ بھانپ لیا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر زویا کو سہارا دیا۔ چلو بیٹا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے قہوہ بھجواتی ہوں۔ وہ زویا کو لے کر اندر بڑھ گئیں۔ سکندر وہی کھڑا زویا کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں زویا کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ دادا سائی نے اپنے پوتے کی نظروں کا تعاقب کیا اور اپنی سفید مونچھوں میں مسکرا دیا۔ شیرائیوں کا خون آخر بول پڑا۔ دادا سائی نے سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سکندر چونکا اور فوراً سنجیدہ ہو کر دادا سائی سے گلے ملا۔ خوش آمدید برخوردار۔ شکریہ دادا سائی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ سکندر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ شائستہ بیگم پراٹھے بنا رہی تھیں جبکہ دادا سائی اخبار پڑھ رہے تھے۔ تبھی زویا سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ رات والی شرمندگی ابھی بھی اس کے چہرے سے یہاں تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے آ کر شائستہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سکندر کی نگاہیں اس کے چہرے پر گئیں۔ زویا نے بمشکل نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو سکندر کی آنکھوں میں موجود تپش نے اسے گھبرا دیا۔ کیسی ہو زویا؟ سکندر نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، زویا نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور پھر ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، شکریہ سکندر لالا، رات آپ نے میری بہت مدد کی، ورنہ… ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار آواز آئی،
ٹھیک सिकंदर ने कॉफ़ी का मग इतनी ज़ोर से मेज़ पर रखा कि काफ़ी छलक कर मेज़ पोश पर गिर गई। सब घर वाले चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। सिकंदर की आंखों में एक अजीब सी वहशत और गुस्सा उमड़ आया था। उसने जोया को घूरते हुए उंगली उठाई। लाला मत कहो मुझे जोया। उसकी आवाज़ में ऐसी काट थी कि जोया का रंग सफ़ेद पड़ गया। सिकंदर ये क्या तरीका है? वो इज्जत से बुला रही है। शाइस्ता बेगम ने हैरत से कहा। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पीछे धकेली। इसकी नज़रें बादस्तूर जोया पर जमी हुई थी। मुझे इस इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका कज़न हूँ और बहुत जल्द कुछ और भी। इसलिए आइंदा ये लाला का लफ्ज़ मेरी समाज से नहीं टकराना चाहिए। ये कहकर वो तेज़ी से डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। जोया हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ उसे जाता देखती रही, जबकि दादा साईं ने इत्मीनान से अपना अखबार तह किया और मुस्कुराकर चाय की प्याली उठा ली। तूफ़ान का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। नाश्ते की मेज़ पर होने वाले हंगामे के बाद सिकंदर सीधा दादा साईं के कमरे में चला आया था। दादा साईं आराम वाली कुर्सी पर बैठे अपनी छड़ी को हाथ में घुमा रहे थे, जैसे उन्हें अंदाज़ा हो कि सिकंदर आने वाला है। सिकंदर ने कमरे में कदम रखते ही दरवाज़ा बंद किया और दादा साईं के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अभी भी नागवारी के असरात बाकी थे। बैठ जाओ सिकंदर। दादा साईं ने उसे बैठने का इशारा किया। सिकंदर मुअद्दबाना अंदाज में उनके सामने सोफे पर बैठ गया, मगर उसके अंदाज में एक बेचैनी थी। दादा साईं, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। सिकंदर ने तमहीद बांधे बगैर बात शुरू की। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मैं जोया की रुखसती चाहता हूँ, जल्द अज जल्द। सिकंदर का लहजा दो टोक और अटल था। दादा साईं ने चूम कर उसे देखा। मगर बेटा, वो अभी बच्ची है, पढ़ रही है। हमने सोचा था जब उसकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी तब। सिकंदर ने बेताबी से उनकी बात काटी। नहीं दादा साईं, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। तालीम शादी के बाद भी जारी रह सकती है, मगर जिस तरह वो मुझे लाला कहकर पुकारती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इसे अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता हूँ, बहन के रूप में नहीं। उसकी आवाज़ में छुपी जलन और शिद्दत दादा साईं से छुपी ना रह सकी। वो जानते थे कि शिरानी मर्दों की मोहब्बत जुनून की हद तक होती है। देखो सिकंदर, जल्दी का काम शैतान का होता है। उसे थोड़ा वक्त दो ताकि वह तुम्हारे साथ मानूस हो सके। मैं उसे वक्त देने को तैयार हूँ दादा साईं, मगर एक मेरी शर्त है। सिकंदर ने आगे झुककर दादा साईं की आंखों में देखा। रुखसती बेशक अब 6 माह बाद करें, मगर जोया को आज अभी ये बता दिया जाए कि वो मेरी मनकूहा है। उसे मालूम होना चाहिए कि उसका और मेरा रिश्ता क्या है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भाई समझने की गलती दोबारा करे। मैं अपनी अमानत पर किसी और की नज़र तो दूर खुद उसकी नासमझी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। दादा साईं ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर सर हिला दिया। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो ऐसा ही होगा। शाइस्ता बेगम आज ही जोया को सब बता देंगी। सिकंदर के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उसे अब सुकून मिला था। दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम जोया को लेकर अपने कमरे में आ गई। जोया अभी तक सो रही थी। सिकंदर का रवैया उसकी समझ से बाहर था। शाइस्ता बेगम ने उसे अपने पास बेड पर बिठाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। तुम सिकंदर की बात से डर गई हो? जोया ने इस बात में सर हिलाया। हाँ बड़ी अम्मी, वो मुझसे इतना नाराज़ क्यों है? मैं तो बस इज़्ज़त से बुलाया था। शाइस्ता बेगम मुस्कुराई। उन्होंने जोया का हाथ अपने हाथों में लिया। जोया, अब तुम बच्ची नहीं रही, तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी। सिकंदर तुमसे नाराज़ नहीं है, बस वो तुम्हें भाई नहीं कहलवाना चाहता क्योंकि तुम उसकी बहन नहीं हो। जोया ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। तो फिर क्या हूँ मैं? शाइस्ता बेगम ने एक लम्हा तवक्कुफ़ किया और फिर नरमी से बोली, तुम्हें याद है जब सिकंदर 10 साल पहले अमेरिका जा रहा था तो दादा साईं ने तुम्हारा निकाह पढ़वाया था? जोया के जहन में एक धुंधला सा खाका उभरा। उसे बस इतना याद था कि उसे नए कपड़े पहनाए गए थे और कुछ कागजात पर अंगूठा लगवाया गया था। उस वक्त उसे लगा कि ये कोई खेल है। जी थोड़ा थोड़ा याद है, मगर वो खेल नहीं था जोया, वो हकीकत थी। तुम सिकंदर की मनकूहा हो, तुम इसकी बीवी हो। ये अल्फाज जोया के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे। उसका मुंह हैरत से खुल गया। क्या? वो बेयकीनी से बोली। हाँ मेरी जान, तुम सिकंदर शेरानी की कानूनी और शरई बीवी हो। इसीलिए उसे बुरा लगता है जब तुम उससे लाला कहती हो। कोई शौहर अपनी बीवी के मुंह से ये लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करता। जोया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एक अजीब सी सनसनाहट उसके पूरे वजूद में फैल गई। वो वजीह और रौबदार शख्स जिससे वो खौफ खाती थी, वो उसका शौहर था। ये इंकिशाफ इतना अचानक था कि वो संभाल ना सकी। उसके गालों पर लाली छा गई। अब समझे कि वो रात को तुम्हें हस्पताल क्यों ले गया था। उसका हक है तुम पर, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा था। शाइस्ता बेगम ने उसे छेड़ा तो जोया ने शर्म से नज़रें झुका ली। उसे रात वाला मंजर याद आया जब सिकंदर ने उसे गोद में उठाया था। उस वक्त उसे सिकंदर की कुर्बत में जो गर्मी महसूस हुई थी, अब उसकी वजह समझ आ रही थी। सिकंदर की आंखों में मौजूद वो तपश भाई वाली नहीं थी, वो तो कुछ और ही था।
اب جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو، اور خبردار جو اب سکندر کے سامنے وہ لفظ دوبارہ بولا۔ شائستہ بیگم نے ہنستے ہوئے تنبیہ کی۔ زویا وہاں سے اٹھی اور خواب غفلت کے عالم میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ کسی کی بیوی بن سکے؟ اس نے اپنے چہرے کو چھوا، وہ تمتمایا ہوا تھا۔ اچانک اسے خوف اور ایک انجانی سی گدگدی محسوس ہوئی۔ سکندر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اب اس شخص کا سامنا کیسے کرنا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کی سانسیں پھول گئیں۔ وہ شوہر تھا، اس کا یہ لفظ اپنے اندر کتنی شدت رکھتا تھا۔ زویا آج پہلی بار جان پائی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا بدلاؤ آ چکا تھا جب سے زویا پر یہ حقیقت کھلی تھی کہ سکندر شیرانی صرف اس کا کزن نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی ہی سوچوں میں گم رہتی اور سکندر کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ پہلے وہ اسے بھائی سمجھ کر بے تکلفی سے بات کر لیتی تھی، مگر اب اس کے سامنے آتے ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی اور زبان گنگ ہو جاتی۔ سکندر اس کی اس حالت سے بخوبی واقف تھا اور وہ اس کیفیت سے بھرپور لطف اٹھا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسے راستوں پر کھڑا ہو جاتا جہاں سے زویا کو گزرنا مجبوری ہوتی۔ وہ اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہوتی جو زویا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دیتی۔ وہ بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہے تھے، جہاں سکندر شکاری اور زویا اس کا معصوم شکار تھی۔ ایک دوپہر زویا اپنے نوٹس تیار کرنے کے لیے لائبریری میں آئی۔ حویلی کی پرانی لائبریری میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ شیلفز کے درمیان چلتی ہوئی اپنی مطلب کی کتاب تلاش کر رہی تھی۔ کتاب کافی بلندی پر رکھی ہوئی تھی۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا اور سیڑھی بھی دور پڑی تھی۔ اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھایا کہ کتاب نکال سکے۔ کوشش کے دوران اس کے کندھے سے دوپٹہ سے نیچے گر گیا اور اس کی قمیض تھوڑی ہو گئی جس سے اس کی کمر کا کچھ حصہ بے نقاب ہو گیا۔ وہ پوری توجہ سے کتاب کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا شدید احساس ہوا۔ ایک جانی پہچانی خوشی نے اس کے حواس کو جکڑ لیا۔ سکندر جو کچھ دیر سے دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، خاموشی سے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ دم چلتا ہوا عین زویا سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا نے جیسے ہی کتاب نکالی اور پلٹنے لگی تو وہ سیدھی سکندر کے مضبوط اور چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور کتاب ہاتھ سے کر زمین پر گر گئی۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے گرنے ہی والی تھی۔ سکندر کے مضبوط بازوؤں نے اسے کمر سے تھام لیا۔ کا سانس اس قربت سے اٹک گیا۔ وہ سکندر کی قمیض کو اپنی میں بھیج کر رہ گئی۔ سکندر نے اسے خود سے جدا نہیں کیا بلکہ اور قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نام تھا۔ زویا نے گھبرا کر اپنی پاؤں اٹھائیں تو سکندر کی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے مرکوز تھیں۔ ان آنکھوں میں بلا کی کشش اور ایک ایسا نشانہ تھا جس نے زویا کو اپنے حصے میں لے لیا۔ کتنا بھاگو گی مجھ زویا؟ سکندر نے بہت سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ زویا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں بھاگ نہیں رہی تھی کتاب، اس کی آواز لڑکھڑا تھی۔ سکندر نے اپنی گرفت کمر پر مزید سخت کر دی، جیسے یقین دلا رہا ہو کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہاری یہ کپکپاہٹ اور کی ہوئی نظریں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ سکندر نے اپنا ایک ہاتھ کمر سے ہٹا کر دھیرے سے اس کے چہرے کی جانب آیا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ سکندر کی انگلیوں نے نرمی کے گال کو چھوا اور پھر اس کے چہرے پر بکھری ٹوں کو کان کے پیچھے بس اتنا لطیف اور پرسوز تھا کہ زویا کے دل میں ایک میٹھا سا درد اٹھا۔ آنکھیں کھولو زویا، سکندر کا لہجہ حاکمانہ تھا۔ زویا نے رستے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ سکندر کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتی تھی۔ اب چیزوں کی حفاظت کیا کرو بیگم صاحبہ، ورنہ چوری ہونے دیر نہیں لگتی۔ سکندر نگاہ فرش پر گرے دوپٹے کی طرف گئی اور پھر واپس زویا کے چہرے پر آ رکی۔ زویا شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے احساس ہوئے بغیر دوپٹے کے سکندر کے حصار میں کھڑی ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کی مچلی۔ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ آنے دو، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا، سکندر نے بے بسی سے کہا، مگر پھر بھی اپنی گرفت قدرے ڈھیلی کر دی۔ زویا فوراً پیچھے ہٹی اور جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگ آتی تھی، مگر سکندر نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کا راستہ روک لیا۔ زویا سے کر دیوار سے لگ گئی۔ سکندر اس کے اوپر جھک گیا۔ آج کے بعد تم مجھ سے نظریں نہیں چراؤ گی، میری ہو زویا، اور اپنی ملکیت پر کسی قسم کا پسند نہیں ہے۔ مجھے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ اب تمہیں پوری اسی حصار میں رہنا ہے۔ سکندر نے اس کے کان کے قریب کر سرگوشی کی۔ اس کے لب زویا کے کان کی لو سے مس ہوئے۔ زویا کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ پہلا موقع جب سکندر نے اس کے ساتھ اتنی بے وقوفی برتی تھی۔ جی، زویا کے لب مشکل نکلا۔ سکندر مسکرا دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔
جہاں زویا کو جیسے رہائی کا پروانہ ملا، وہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور کمرے میں جا کر دم لیا۔ اس کا دل سینے میں پاگ کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو دیکھا، اس چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور ہونٹ ابھی بھی اس لمس کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ سکندر سے ڈرتی تھی، مگر اسے اس ڈر میں ایک عجیب سی کشش اور اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ سکندر کا وہ جنون اسے خوفزدہ کرنے کے بجائے اب اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ موت کا آغاز شاید ایسے ہی ہوتا ہے، دھڑکنوں کے بے ترتیب ہونے اور سانسوں کے رک جانے سے۔ لائبریری والے واقعے نے زویا اور سکندر کے درمیان موجود ابیت کی دیوار میں دراڑ ڈال دی تھی۔ اب سکندر کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ محض دور سے دیکھنے والا خاموش تماشائی نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہ زویا کی زندگی کے فیصلے میں شامل ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی پسند کے رنگ پہننے کی ہدایت کر اور زویا نہ چاہتے ہوئے بھی حکم کی تعمیل کرتی، کیونکہ سکندر کی آنکھوں میں سننے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک شام سکندر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا، جہاں زویا شائستہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ٹی دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے بیگز صوفے پر رکھے اور زویا کی جانب دیکھا، جو اسے دیکھ کر دوپٹہ درست کرنے لگی تھی۔ تیار ہو جاؤ زویا، ہم باہر جا رہے ہیں، سکندر نے سپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر کہاں، سوال کرنا چھوڑ دو اور بس جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ جوڑے میں لایا ہوں، انہیں پہن کر آؤ۔ اس نے ایک بیگ زویا کی طرف بڑھایا۔ زویا چکتے ہوئے بیگ تھاما۔ شائستہ بیگم اس کر خاموش رہیں، کیونکہ وہ سکندر زویا میں بڑھتی ہوئی دلچسپی سے خوش تھیں۔ زویا کمرے گئی اور جب تیار ہو کر نکلی تو واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں رہی تھی۔ سکندر کی پسند گہرا کرمزی جوڑا اس کی گوبھی رنگت کو مزید نکھار رہا۔ سکندر جو لاؤنج میں کھڑا گھڑی دیکھ رہا تھا، زویا کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر پل بھر مبہوت رہ گیا۔ وہ آگے بڑھ سیڑھیوں کے اختتام پر ہاتھ بڑھا کر زویا کا ہاتھ لیا۔ زویا نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر سکندر گرفت فولاد تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، میری پسند کبھی غلط نہیں ہوتی۔ سکندر نے اس کے کان پر گوشی کی، جس سے زویا کے کان سرخ ہو گئے۔ اس نے دھیرے سے زویا کی کلائی پر اپنی انگلی اٹھائی۔ سکندر، میرا مطلب ہے سکندر، پلیز سب دیکھ رہے ہیں۔ زویا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ دیکھنے دو، بھی ہو تم میری، سکندر نے اطمینان سے کہا اور اسے لے کر باہر نکل گیا۔ وہ اسے ڈنر پر لے گیا تھا، جہاں اس نے زویا سے ڈھیروں باتیں کی۔ وہ اسے ذہنی طور پر کر رہا تھا کہ وہ صرف سکندر شیرانی ہے۔ زویا کو بھی سکندر کی ججا اور پرواہ اچھی لگنے لگی تھی۔ سکندر کا سخت رویہ دنیا کے لیے تھا، جبکہ زویا کے لیے وہ نرم اور شفیق رہتا تھا۔ مگر کہانی اصل موڑ تب آیا جب اگلے ہی دن حویلی میں مہمان کی آمد ہوئی۔ یہ راحیل تھا، جو سکندر کا دور کا لگتا تھا۔ راحیل ایک آزاد خیال اور اچھی طبیعت کا مالک تھا اور زیادہ تر بیرون ملک رہتا، اور اب کچھ عرصے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ راحیل کی نظر جیسے ہی لاؤنج میں بیٹھی زویا پر پڑی، وہیں رک گیا۔ زویا اس پھولوں کے گلدان میں سجی تھی۔ اس کی معصومیت اور حسن نے راحیل کے ناپاک ارادوں کو ہا دی۔ ارے واہ، شیرانی ہاؤس میں اتنا حسن بھی چھپا ہے، مجھے خبر تھی، راحیل نے بے باک زویا کے قریب جا کر کہا۔ زویا چونکہ فوراً دوپٹہ درست کیا۔ وہ راحیل کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اسے مان سمجھ کر اخلاق سے پیش آئی۔ السلام علیکم، آپ شاید سکندر کے کزن ہیں؟ جی بالکل، میں راحیل ہوں، اور آپ یقیناً وہ خوش قسمت لڑکی ہیں جو اس حویلی کی مالک ہے۔ راحیل کی نگاہیں زویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ زویا کو اس کی نظروں میں عجیب سی چبھن محسوس ہوئی اور وہ بہانہ بنا کر اسے اٹھنے لگی کہ راحیل نے راستہ روک لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ سکندر بھائی تو ہمیشہ بورنگ بزنس میں لگے رہتے ہیں، آپ تو کم از کم کمپنی دے سکتی ہیں۔ زویا گھبرا گئی، اسے راحیل کا لہجہ اور انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے کام ہے، زویا نے سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اسی وقت اوپر گیلری میں سکندر کی نظر نیچے لاؤنج میں پڑی۔ اس نے دیکھا کہ راحیل زویا کے انتہائی قریب کھڑا ہے اور مسکرا کر باتیں کر رہا ہے۔ سکندر کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ راحیل کیسا انسان ہے۔ اس کی نظر زویا پر جمی ہوئی تھی۔ سکندر طوفان کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کے قدموں کی سے لاؤنج گونج اٹھا۔ راحیل نے مڑ دیکھا تو سامنے موت تھی۔ سکندر نے آؤ دیکھا نہ تھا، سیدھا راحیل کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور اسے جھٹ کے پیچھے دھکیلا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی زویا کے اتنے کھڑے ہونے کی؟ سکندر سے زویا کانپ اٹھی اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ راحیل ہڑبڑا گیا۔
अरे अंदर भाई रिलैक्स, मैं तो बस भाभी की तारीफ कर रहा था। अपनी ज़बान बंद रखो, पता है तुम्हारी नज़र कितनी गंदी है। अगर आई जोया के आस पास भी नज़र आए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। सिकंदर का गुस्सा आसमान को छुआ था। उसने राहील को धक्का देकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से, और जब तक इस घर में हो अपने कब तक महदूद रहना। जोया मेरी इज्जत है और रानी अपनी इज्जत पर किसी की परछाई बर्दाश्त नहीं करता। राही नफरत से सिकंदर को देख और कपड़े झाड़ता हुआ वहाँ से चला गया, मगर आते जाते उसने एक तिरछी नजर हुई जोया पर डाली। लाउंज में अब सिर्फ जोया सिकंदर रह गए थे। सिकंदर का सांस फटा हुआ था और मुठ्ठियां बची हुई थी। वो तेजी से मुड़ा और जोया तरफ बढ़ा। जोया खौफ से दीवार के साथ लग गई। सिकंदर ने आकर उसका बाजू दबा लिया। उस गिरफ्त में इतनी शिद्दत थी कि जोया की चीख गई। और तुम, इतनी बार समझाया कि गैर मर्दों से रहा करो, से अपनी हिफाजत नहीं होती। सिकंदर से झिझोड़ा। मैंने कुछ नहीं किया सिकंदर, मैं तो बस। जोया रो पड़ी। सिकंदर ने उसके आंसू देखे तो उसका पिघलने लगा, मगर गैरत का मामला था। वो उसे बाजू से पकड़ खींचता हुआ ऊपर सीढ़ियों की तरफ ले गया। चल मेरे साथ, आज फैसला करना ही पड़ेगा कि तुम किसकी हो। मैं तुम्हें सब नज़रों से छुपा दूंगा। सिकंदर का जुनून अब इंतहा था और जोया को अंदाज़ा हो गया था कि सिकंदर उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। सिकंदर जोया को बाजू से खींचा हुआ अपने कमरे लाया और एक झटके से उसे अंदर धकेल कर दरवाज़ा इतनी जोर से बंद किया कि दरवाज़ें लर्ज़ गईं। कमरे में मौत का सन्नाटा था जो सिकंदर की भारी सांसों और जोया की सिसकियों से टूट रहा था। सिकंदर की आंखों खून उतरा हुआ था और उसके माथे की रग बन गई थी। उसने आगे बढ़कर जोया को कंधों से थामा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। जोया से कांप रही थी, उसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। सिकंदर छोड़े, मुझे धो रहा है, जोया ने रोते हुए इल्तिजा की, मगर सिकंदर इस वक्त जुनून सवार। उसने जोया के चेहरे को अपने दोनों हाथों प्याले में सख्ती से जकड़ लिया। दर्द, दर्द तुम्हें हो रहा है जोया, और आग तुमने मेरे अंदर आई है, इसका क्या? तुम जानती नहीं हो कि मैं किस अजाब से गुजर रहा हूँ। जब उस कमीने राहील की नज़रें तुम्हारे वजूद पर थीं। सिकंदर दहाड़ा। उसका चेहरा जोया के चेहरे के इंतहाई करीब था। मैंने कुछ नहीं किया सिकंदर, मैं तो उसे मेहमान से बात कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा है। जोया की आंखों से आंसू बहकर सिकंदर के हाथों पर गिरने लगे। एक गर्म आंसुओं ने सिकंदर के गुस्से की शिद्दत को कम किया, मगर उसकी जगह एक और ही जज्बे ने ली। उसने जोया की भीगी पलकों और लहते हुए गुलाबी लबों को तो उसका तैयार हुआ। अब तक खुद पर हुए था, उस पर का पैमाना लबरेज। तुम सिर्फ हो जोया, सिर्फ मेरी। अगर मैं तुम्हें किसी और कहूँगा तो दुनिया जला दो। याद रखना तुम पर सिर्फ सिकंदर शेरा हक है। उसने कोशिश की और अगले ही लम्हे झुककर जोया के रजते लबों पर अपनी मुहर सबद कर दी। जोया की आंखें हैरत से गईं। ये उनके दरमियान पहला इंतहाई बोल्ड और जज्बाती लम्हा था। जोया ने हमत करने के लिए हाथ है और सिर के कोट मुठ्ठियों में भींचा, मगर की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो भी ना सकी। कुछ लम्हों बाद सिकंदर पीछे हटा, जोया का सांस फूला था और वो के सहारे बामुश्किल खड़ी थी। सिकंदर अपनी पेशानी उसकी पेश टिका दी। ये सिर्फ एक ट्रेलर था जोया, रुखसती के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोहब्बत कैसी जाती है। अभी जाओ अपने कमरे में, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। जोया वहाँ से भाग खड़ी हुई। उसका दिल सीने से बाहर आने को था और चेहरा सुर्ख था। कुछ देर बाद घर का माहौल खुशगवार करने के लिए दादा साई ने फार्म हाउस पर पिकनिक का प्रोग्राम आया। गर्मी का मौसम, इसलिए वाटर पार्क और पोल पार्टी का इंतज़ाम किया गया था। हवेली के सब लोग वहाँ पहुँचे। जोया ने सफ़ेद रंग का लाल कलर का सूट पहन रखा जिस पर हल्का नीला काम था। वो अपनी कज़न्स के साथ पूल के किनारे खड़ी हंस रही। गर्मी की शिद्दत से मजबूर होकर जोया ने दुपट्टा किनारे पर रखा और पूल में लगा दी। ठंडे पानी ने उसे सुकून बख्शा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि पानी में भीगने के बाद उसका सफ़ेद लिबास उसके जिस्म के साथ बच जाएगा। उसके वजूद के नशीबो फराज नुमा हो जाएंगे। सिकंदर जो कुछ फास पर कुर्सी पर बैठा जूस पी रहा था, उसकी नज़र पूल में नहाती जोया पर। एक लम्हे के लिए तो वो उसके हुस्न को देखकर दंग रह गया, और अगले ही पल जब उसने देखा कि वहाँ फार्म हाउस के माली और दीगर मुलाजमीन भी आ जा रहे हैं तो उसकी गैरत आग उठी। गुस्से की एक शदीद लहर उसके दिमाग में दौड़ गई। उसने ग्लास मेज पर पटखा और तेज़ी से पूल की तरफ बढ़ा। इससे पहले कोई और जोया को इस हालत में देखता, सिकंदर जूतों समेत पानी में उतर गया। जोया उसे अपनी तरफ आता देखकर घबरा गई।
اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر سکندر ایک ہی وار اس کا بازو پکڑ لیا۔ نکلو باہر، سکندر نے دانت پیس کر کہا۔ سکندر کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں ہوش ہے کہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ سکندر نے اپنا کوٹ اتار کر زویا کے کندھوں پر ڈالا تاکہ اس کا جسم چھپ سکے اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے پول کے ساتھ بنے چینجنگ روم کی طرف لے گیا۔ چینجنگ روم میں پہنچ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور زویا کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ زویا کا پورا جسم بھیگا ہوا تھا اور وہ ٹھنڈ خوف سے کانپ رہی تھی۔ سکندر بھی پانی میں بھیگ چکا تھا اور اس کی قمیض اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی زویا، تمہیں اندازہ ہے کہ باہر تم کیسی لگ رہی تھی؟ اگر کسی اور کی نظر تم پر پڑتی تو میں اس کی آنکھیں نکال لیتا، سکندر نے غصے سے کہا، مگر اس کی نظریں زویا کے بھیگے ہوئے سراپے پر جم گئیں۔ زویا کے بالوں سے پانی ٹپک کر اس کے گالوں اور گردن پر بہہ رہا تھا۔ سکندر کا غصہ مدھم پڑنے لگا اور اس کی جگہ شدید جذباتی کشش نے لے لی۔ اس نے اپنا ہاتھ زویا کی کمر پر رکھا، اسے اپنے قریب کیا۔ بھیگے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے زویا سکندر کے جسم کی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر پلیز، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ آج نہیں زویا، آج تو مجھے بہت ستایا۔ سکندر نے کر اس کی گیلی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ زویا کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس نے بے اختیار سکندر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ چینجنگ روم کی بند فضا میں دونوں کی سانسوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سکندر کے لمس میں ایک ایسا جنون تھا جس نے زویا کے اندر بھی جذبات کو بڑھا دیا۔ آئندہ ایسی حالت میں میرے سوا کسی کو نظر نہ آنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سکندر نے لبوں کے قریب آ کر تبی کی اور پھر شدت سے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ زویا جان گئی تھی کہ یہ شخص اسے کس کی محبت کرتا ہے اور یہ محبت اب اسے اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی مگر اس بندھن نے انہیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ حویلی روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی، ہر طرف ڈھولک کی تھاپ اور کہکوں کی گونج تھی۔ آج زویا کی مہندی تھی اور کل اس کی رخصتی طے پا چکی تھی۔ شائستہ بیگم پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ زویا پیلے اور سبز رنگ کے خوبصورت غرارے میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھی، اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ سہیلیوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ سکندر مردانہ حصے میں مہمان کے ساتھ مصروف تھا، مگر اس کا دھیان بار بار زنانہ گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کسی بہانے سے آیا۔ اس نے زویا کو دیکھا تو اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ آج قیامت ڈھا رہی تھی۔ سکندر نے موقع غنیمت ٹھانا اور سہیلیوں کو اشارہ کر کے سائڈ کیا۔ وہ دھیرے سے اسٹیج پر چڑھ اور زویا کے کان قریب جھکا۔ آج جی بھر کر ہنس لو زویا بیگم، کل سے تو صرف میری سانسیں اور تمہاری دھڑکنیں باتیں کریں گی۔ سکندر کی سرگوشی زویا کے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ اس نے چڑھ کر نظریں اٹھائیں تو سکندر کی آنکھوں میں بلا کی ورفت تھی۔ سکندر کہاں سے کوئی دیکھ لے گا، زویا نے آہستہ کہا۔ سکندر نے مسکرا کر اس کے گال چھوا۔ دیکھنے دو، کل ویسے بھی تم اس قید سے نکل کر میری قید میں آنے والے ہو اور میری قید سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ وہ زویا کو ایک بھرپور معنی خیز نظر ڈال کر اسٹیج سے اتر گیا۔ زویا اسے جاتے دیکھتی رہی اور اس کے دل میں کے لیے ایک میٹھا سا خوف اور امید جاگ اٹھی۔ تک عروج پر تھی کہ جہاں حویلی کی تمام لائٹ بند ہو گئیں، گھپ اندھیرا چھا گیا۔ جنریٹر میں ابھی کچھ سیکنڈ باقی تھے۔ خواتین میں ہلکی سی بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ارے یہ کیا ہوا، کوئی جنریٹر تو چلائے، شائستہ بیگم کی آواز۔ اسی افراتفری اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو مضبوط ہاتھ زویا کی طرف بڑھے۔ زویا ابھی اپنی بات سے اٹھنے ہی لگی تھی، کسی نے پیچھے سے اسے جکڑ لیا اور اس کے منہ پر ایک بدبودار رومال رکھ دی۔ زویا نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز ہی حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ نشہ دوا نے فوراً اپنا دکھایا اور زویا کا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ شخص اسے تیزی سے اٹھا کر پیچھے دروازے کی طرف بھاگا جہاں ایک پہلے سے جنریٹر لائٹس واپس خالی شاگرد مسکرا کی طرف بڑھی۔ ماں خالی جگہ کے قدم رک زویا ہے نے ادھر سہیلیاں تھی، کسی خبر نہیں تھی کہ وہ اچانک سما چیخی، بیگم صاحب دروازہ کھلا ہے اور زویا دوپٹہ وہاں ہوا ہے۔ حویلی میں ایک بحران مچ گیا۔ بیگم کا فک ہو گیا، انہوں نے زور سے کو آواز دی۔ سکندر، زویا کو کوئی لے گیا، شائستہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ یہ سننا تھا کہ سکندر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا پچھلے دروازے پر گیا، وہاں زویا کا مہندی والا دوپٹہ زمین پر پڑا تھا اور گاڑی کے ٹائروں کے تازہ نشان موجود تھے۔ سکندر نے زمین سے دوپٹہ اٹھایا، اس کے ہاتھوں میں کپ کپی تاری تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا مگر اگلے ہی پل وہ خوفناک غصے میں بدل گیا۔ راحیل، سکندر کے لبوں سے یہ نام ایک گالی کی طرح نکلا۔ اسے یقین تھا کہ یہ گھٹیا حرکت صرف وہی کر سکتا ہے۔
सिकंदर ने अपना फ़ोन निकाला और अपने मैनेजर को कार मिलाई। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद और दहशतनाक थी कि पास खड़े लोग सहम गए। मुझे अभी इसी वक्त राहील की लोकेशन चाहिए। अगर वो शहर से बाहर निकला तो सबको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। मुझे ज़ोया हर कीमत पर वापस चाहिए। सिकंदर ने फ़ोन बंद किया और अपनी पिस्तौल निकाल कर लोड की। दादा साईं परेशानी के आलम में लाठी टेकते हुए बाहर आए। सिकंदर बेटा, पुलिस को इत्तला करो, ये ख़ानदान की इज़्ज़त का मामला है। नहीं दादा साईं, ये मेरी इज़्ज़त का मामला है और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत मैं खुद करूँगा। पुलिस आने तक बहुत देर हो जाएगी। मैं उस कुत्ते को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर की आंखों में खून उतर आया था। वो तेज़ी से अपनी लैंड क्रूज़र की तरफ बढ़ा। उसका दिल बुरी तरह तड़प रहा था। ये आर्जी जुदाई उसके लिए जहन्नम से कम नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार ज़ोया का मासूम चेहरा आ रहा था, जिसे वो कुछ देर पहले स्टेज पर छोड़ कर गया था। मैं आ रहा हूँ ज़ोया, हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूँ। उसने गाड़ी को गियर में डाला और एक्सीलेटर पर पाँव दबा दिया। गाड़ी चीखती हुई हवेली से बाहर निकली। कुछ देर बाद सिकंदर के फ़ोन पर एक मैसेज ब्लैंक हुआ। ये लोकेशन थी, शहर से बाहर एक वीरान गोदाम की। सिकंदर ने लोकेशन देखी और उसके चेहरे पर एक शफ़ाक मुस्कुराहट उभरी। तुमने मेरी जान पर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दी है राहील। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। सिकंदर ने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। हवाएं उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर इश्क के जुनून के आगे हर रुकावट रेत की दीवार साबित हो रही थी। वो आज ज़ोया को वापस लाने के लिए मौत के मुंह में जाने को तैयार था। दूसरी तरफ इस वीरान गोदाम में ज़ोया को होश आ रहा था। उसने आंखें खोली तो खुद को एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ पाया। सर में शदीद दर्द था। सामने राहील एक कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसे देखकर मकरूह हंसी हंस रहा था। वेलकम बैक मेरी जान, तुमने कहा था ना कि हम ज़रूर मिलेंगे। सिकंदर भाई को लगता था वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। अब देखते हैं वो तुम्हें कैसे बचाते हैं। ज़ोया ने खौफज़दा नज़रों से उसे देखा और बेख्तियार सिकंदर पुकारा। राहील ने कहका लगाया, चिल्लाओ मत, यहाँ तुम्हारा सिकंदर नहीं आ सकता। मगर राहील नहीं जानता था कि जिस तूफ़ान को उसने छेड़ा है वो रास्ते में है और कुछ ही देर में इस गोदाम को राख का ढेर बना देगा। सिकंदर शेरानी अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया की हर हद पार कर चुका था। सिकंदर की गाड़ी गोदाम के आखिरी दरवाजे से टकराई और एक ज़ोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा खुल गया। राहील और उसके साथी हड़बड़ाकर खड़े हो गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सिकंदर कहर बनकर उन पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। उसने एक ही वार में करीब खड़े गुंडे का जबड़ा तोड़ दिया और दूसरे को टांग से पकड़कर दीवार पर दे मारा। राहील ने भागने की कोशिश की और पिछले दरवाजे की तरफ लपका, मगर सिकंदर की अकाबी निगाहों ने उसे भांप लिया। भागने का सोचना भी मत राहील। सिकंदर की गरजदार आवाज़ गूंजी और साथ ही गोली चलने की आवाज़ आई। सिकंदर ने सीधा निशाना लेकर राहील की टांग पर गोली मार दी थी। राहील एक दर्दनाक चीख के साथ ज़मीन पर ढेर हो गया। सिकंदर टहलता हुआ उसके करीब गया और उसके गिरेबान में हाथ डालकर उसे घसीटते हुए ऊपर उठाया। मैंने कहा था ना कि अगर ज़ोया को कुछ हुआ तो मैं दुनिया जला दूंगा। तुमने मेरी गैरत को ललकारा है। सिकंदर ने पिस्तौल का बट ज़ोर से राहील के सर पर मारा, जिससे वो नीम बेहोश हो गया। सिकंदर ने उसे वहीं फेंका और दीवाना वार उस कमरे की तरफ भागा जहां ज़ोया मौजूद थी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। ज़ोया कुर्सी के साथ बंधी हुई थी। उसका दुल्हन का लिबास जगह जगह से फट चुका था और चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थी। सिकंदर को देखते ही ज़ोया की आंखों में ज़िंदगी की उम्मीद जाग उठी। सिकंदर, उसके लबों से बस इतना ही निकला। सिकंदर ने तेज़ी से आगे बढ़कर रस्सियाँ खोलीं। जैसे ही ज़ोया आज़ाद हुई वो तड़प कर सिकंदर के सीने से लग गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। सिकंदर ने उसे अपनी मजबूत बाहों के सार में छुपा लिया। मैं आ गया हूँ ज़ोया, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। सिकंदर ने उसके बालों को चूमा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ज़ोया ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया, जैसे वो दुनिया का महफूज तरीन ठिकाना हो। सिकंदर उसे लेकर हवेली पहुंचा तो घर में एक कोहराम मचा हुआ था। शाइस्ता बेगम और दादा साईं ज़ोया को सही सलामत देखकर सजदा शुक्र में गिर पड़े। ज़ोया अभी भी शदीद सदमे में थी और उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो सिकंदर की कमीज़ को मुट्ठियों में भींचे हुए थी और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। दादा साईं ने सिकंदर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम आराम करो, ज़ोया को उसके कमरे में ले जाओ। सिकंदर ने नफ़ी में सर हिलाया। उसका चेहरा इंतहाई संजीदा और अटल था। नहीं दादा साईं, ज़ोया अब अपने कमरे में नहीं जाएगी। वो मेरी बीवी है और आज से मेरे कमरे में रहेगी। इसकी हिफाजत अब सिर्फ मैं कर सकता हूँ। शाइस्ता बेगम ने कुछ कहना चाहा, मगर सिकंदर की आंखों में मौजूद जुनून देखकर चुप रह गई। दादा साईं ने भी इस बात में सर हिला दिया। ठीक है सिकंदर, ले जाओ इसे, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिकंदर ज़ोया को बाहों में उठा सीढ़ियाँ चढ़कर अपने बेडरूम में लाया। उसने दरवाज़ा पाँव से बंद किया और कुंडी लगा दी। कमरे में मदहम रोशनी और सकूत था। सिकंदर ने ज़ोया को आहिस्तगी से बेड के किनारे बिठाया और ख़ुद उसके कदमों में कालीन पर घुटनों के बल बैठ गया।
زویا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ لرز رہی تھی۔ سکندر نے نرمی سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگایا۔ میری طرف دیکھو زویا۔ سکندر کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ زویا نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں۔ سکندر کی آنکھوں میں اس وقت بے پناہ محبت اور طلب تھی۔ تم اپنے گھر میں ہو، اپنے سکندر کے پاس۔ وہ برا وقت گزر گیا ہے۔ سکندر نے ہاتھ بڑھا کر زویا کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور پھر آہستہ سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ زویا کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا، مگر خوف ابھی بھی اس کی آنکھوں میں تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، زویا نے سرگوشی کی۔ سکندر بیٹھ کر اس کے قریب کھسک آیا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر نے جھک کر زویا کی گیلی آنکھوں کو چوما۔ اس کے لبوں کا لمس زویا کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھا۔ زویا نے سکون محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں۔ سکندر کی جسارت بڑھنے لگی۔ اس نے زویا کے چہرے کو ہاتھوں میں تھاما، اس کے کانپتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ تسلی کا نہیں بلکہ ملکیت کا دعویٰ تھا۔ زویا کا سانس رک گیا۔ سکندر نے اسے بیڈ پر لا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے زویا کے دوپٹے کو ہٹا کر ایک طرف پھینکا۔ زویا شرما کر چہرہ موڑنا چاہا، مگر سکندر نے اسے اجازت نہیں دی۔ آج کوئی پردہ نہیں ہوگا زویا، آج تم صرف میری ہو۔ سکندر نے اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں سے راستہ بنانا شروع کیا۔ زویا کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی اور اس نے سکندر کے بالوں میں انگلیاں الجھا دیں۔ سکندر کے ہاتھوں میں زویا کے وجود کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اس کے لمس میں آگ تھی جو زویا کے اندر بھی منتقل ہو رہی تھی۔ سکندر پلیز، زویا کی آواز مدھم تھی۔ سکندر نے سر اٹھا کر اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا سکندر؟ بولو کیا چاہیے؟ روشنی بند کر دیں؟ سکندر مسکرا دیا۔ اس نے سر مدھم کیا مگر بند نہیں کیا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں زویا، تمہارا ایک ایک انچ میری امانت ہے۔ اس نے زویا کے لباس کی ڈوری کھولی، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زویا نے مزاحمت چھوڑ دی اور خود کو سکندر کے حوالے کر دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص کا محافظ بھی ہے اور اس کا مجازی خدا بھی۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی تیز محبت کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ سکندر نے اس رات زویا کو وہ محبت دی جس نے اس کے تمام خوف مٹا دیے۔ اس نے زویا کو یقین دلایا کہ وہ صرف ایک جسم نہیں بلکہ سکندر کی روح کا حصہ ہے۔ جب سکندر کا لمس انتہا کو پہنچا تو زویا نے درد اور لذت کی ملی جلی کیفیت میں سکندر کو زور سے بھینچ لیا۔ یہ دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ تھا جو اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھیں۔ اگلی صبح جب سورج کی نرم کرنیں کھڑکی کے پردوں چھن کر کمرے میں داخل ہوئیں تو زویا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ لینا چاہی تو محسوس ہوا وہ بھاری چیز کی گرفت میں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا سر سکندر کے مضبوط بازو پر ٹکا ہوا تھا اور سکندر کا دوسرا بازو اس کے گرد حائل تھا۔ گزشتہ رات کی یادیں کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگیں۔ وہ شدت، وہ جنون، وہ بے پناہ محبت جو سکندر نے اس پر نچھاور کی تھی۔ اس نے زویا کے وجود سے ہر ڈر اور خوف کھرچ کر ڈال دیا تھا۔ وہ بھی ان سوچوں میں گم تھی۔ اسے اپنے سر پر سکندر کی ٹھوڑی کا لمس محسوس ہوا۔ جاگے جان۔ سکندر کی نیند میں ڈوبی بھاری اور خمار آلود آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ زویا نے شرم کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سکندر نے مسکرا کر اسے مزید بھینچ لیا اور جھک کر اس کے بالوں میں ایک طویل بوس دیا۔ اب شرمانے کا کوئی فائدہ نہیں زویا بیگم، کل رات تم نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے اس کے بعد کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ سکندر نے شرارت سے اس کے کان کی لو کو دانتوں سے ہلکا سا دبایا۔ زویا سے ایک سسکی نکلی اور اس نے اپنے ناخن سکندر کے بازوؤں میں گاڑ دیے۔ سکندر پلیز تنگ نہ کریں، مجھے اٹھنا ہے۔ ہرگز نہیں، ابھی تو دن کا آغاز ہوا ہے۔ سکندر نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور زویا کے آ گیا۔ اس نے زویا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف محبت کا رنگ۔ تم نہیں جانتی زویا کہ تم نے مجھے یاد دیا ہے، تم نے میرے جنون تسکین دی ہے۔ اس نے جھک کر زویا کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں بلکہ انتہائی پرجوش تھا جس سکندر نے اپنی ساری محبت انڈیل دی۔ زویا کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور اس نے بے اختیار اپنے بازو سکندر کی گردن میں ڈال دیے۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر محبت کی حدت سے گرم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد شائستہ بیگم ناشتہ لے کر کمرے میں آئی۔ زویا ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ شائستہ بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور سکندر کو تنبیہ کی کہ زویا کا خیال رکھے۔ زویا کو احساس ہوا کہ اب یہ گھر اور یہ لوگ ہی اس کا کل جہاں ہیں۔ اس واقعے کے بعد سکندر زویا کے معاملے میں انتہائی حساس ہو گیا تھا۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور کرتا تھا۔ اگر زویا واش جانے کے لیے بھی اٹھتی تو سکندر نظریں دروازے پر جمی رہتیں۔ زویا کا موڈ مکمل طور پر بحال کرنے اور ان حسین لمحات کو یادگار بنانے کے لیے سکندر سے ہنی مون پر شمالی علاقہ جات لے گیا۔ وہاں کی برف پوش پہاڑیوں اور حسین وادیوں میں ان کی محبت کو نیا آسمان ملا۔ وہ ایک پرسکون اور نجی کاٹیج میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔
باہر شدید برف باری ہو رہی تھی، کمرے میں آتش دان دہک رہا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی برف کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مہرون رنگ کا ملی گاؤن پہن رکھا تھا، اس کے بدن کی دلکشی کو مزہ آ رہا تھا۔ سکندر 2 کافی کے مگ لے کر اندر آیا۔ اس نے مگ میز پر رکھے اور خاموشی سے زویا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے بازو زویا کی کمر کے گرد لٹ دیے اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ خود کا حسن۔ زویا نے مسکرا کر پیچھے کی طرف ٹیک لگا دی۔ اس کا وجود سکندر کے سینے میں سما۔ میرے لیے تو قدرت کا شعر میری باہوں میں ہے۔ سکندر نے سرگوشی کی اور اس کی گردن پر نرم بوسی بارش کر دی۔ زویا سنسنا اٹھا۔ سکندر کے ہاتھ اس کی کمر سے پھسل ہوئے اوپر کی جانب بڑھے اور اس کے وجود کو محسوس کرنے لگے۔ سکندر! زویا کی آواز آ گئی۔ سکندر نے اپنی طرف گھمایا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ آتش دان کی روشنی میں سکندر کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ بہت، زویا نے شرارت سے کہا۔ تو پھر مجھے اجازت میں تمہیں گرم کر دوں۔ سکندر نے زویا کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ باہر طوفانی برف باری تھی مگر کوٹھ کے اندر محبت کا طوفان برپا تھا۔ سکندر نے زویا کو بستر پر آیا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے زویا کے لبوں، گردن اور سینے پر دیوانہ وار محبت کی مہریں لگائیں۔ زویا کی آہیں اور سسٹم کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ آج زویا وہ شرمیلی لڑکی نہیں بلکہ وہ ایک مکمل عورت تھی جو اپنے شوہر کی محبت کا جواب دینا چاہتی تھی۔ اس نے سکندر کا چہرہ تھام کر اسے جھکایا اور اس کے لبوں کو چوم لیا۔ سکندر اس وقت بے خود ہو گیا۔ اس رات انہوں نے محبت کی نئی حدود کو چھوا۔ ہر لمس، ہر بوسہ اور کس اس بات کی گواہ تھی کہ ان کی روحیں اب ایک ہو چکی ہیں۔ سکندر نے زویا کو یقین دلایا کہ وہ اس کی زندگی کا مرکز ہے اور زویا نے خود کو مکمل طور پر سکندر کے سپرد دیا تھا۔ یہ ہنی مون زندگی کا سب سے حسین باب رہ گیا جہاں صرف وہ تھے اور ان کا بے پناہ شادی کے بعد کے چمک کسی خوبصورت جوان کی طرح گئے تھے۔ حویلی میں ہر وقت خوشیوں کا بسیرا تھا۔ سکندر کی محبت نے زویا کو اتنا اعتماد دے دیا تھا کہ اب وہ پہلے والی سہمی زویا نہیں رہی تھی بلکہ سکندر شیرانی کی بااعتماد بیگم بن چکی تھی، پورے گھر کو سنبھالنا جانتی تھی۔ آج شام سے ہی موسم بہت خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی بوندیں ہو رہی تھی جو زویا کو اس پہلی رات کی جا رہی تھی جب سکندر واپس تھا۔ زویا کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سکندر کا پسندیدہ گہرا نیلا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور اور مسکراہٹ تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ در کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ وہ ابھی واپس آیا تھا اور تو لگ رہا تھا مگر زویا دیکھتے ہی اس کی ساری تھکن جیسے ہٹ گئی۔ وہ سیدھا زویا کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے اپنا سر زویا کے کندھے پر رکھا اور آئینے میں مسکراہٹ دیکھا۔ میرا چاند زمین پر کیسے اترا ہے؟ کوئی خاص موضوع ہے جو اتنا اہتمام کیا ہے؟ سکندر نے مسکرا کر پوچھا اور اس کے گال پر میز سے بوسہ دیا۔ زویا نے پلٹ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور شرارت سے آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں سکندر، موقع تو بہت خاص ہے۔ دراصل آج میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سکندر کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ہوئی۔ اس نے زویا کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ خیریت تو ہے زویا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو یا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ نہیں، پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آنکھیں بند کریں اور ہاتھ پھیلائیں۔ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا مگر زویا کی ضد کی آگے ہار مانتے ہوئے اپنی آنکھیں کر لیں اور ہاتھ پھیلائے۔ زویا نے ایک چھوٹی سی ملی ڈبی ہاتھ پر رکھی اور اس کے کان کے قریب جھک گئی۔ آنکھیں کھولیں۔ سکندر نے آنکھیں کھولیں اور ڈبیا کو دیکھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے زویا کو دیکھا اور پھر کھولی۔ اس کے بچوں کے چھوٹے سے رکھے ہوئے تھے۔ سکندر سمجھنے میں ایک لمحہ لگا، ساکت ہو گیا۔ اس کے ننھے جوتوں پر جم گئیں، پھر دھیرے دھیرے اٹھ کر زویا کے چہرے آئے اب شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ زویا، یہ اس کا مطلب کہ تم؟ سکندر کی آواز بھر آ گئی تھی، اس سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی سکندر، آپ باپ بننے والے ہیں، نے ہمیں خوشخبری دی ہے۔ زویا نے دھیمی آواز میں تصدیق کی۔ یہ سننا تھا کہ سکندر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ڈبیا بیڈ پر پھینکا اور ایک دیوانہ وار کے ساتھ زویا کو تھام کر ہوا میں لہرا دیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے زویا، تم نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں خوش ہوں۔ سکندر کی آواز پوری حویلی میں گونجی اگر کمرہ بند تھا۔ اس نے زویا کو زمین پر اتارا مگر چھوئی نہیں۔ اس نے زویا کے پورے چہرے کو چوم لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ سکندر، سنبھل کر، مجھے احتیاط کی ضرورت ہے، زویا نے ہنستے ہوئے اسے یاد دلایا۔ سکندر فوراً سنجیدہ ہو گیا اور نرمی سے تھام لیا۔ تم بالکل فکر نہ کرو، تم زمین پر پیر بھی نہیں رکھو گی، میں تمہیں پلکوں پر بٹھا رکھوں گا۔ یہ جان ہماری محبت کی کہانی ہے۔ سکندر اپنا ہاتھ زویا کے پیٹ پر رکھا اور ایک ایسے تحفظ کا احساس اس کے چہرے پر امنڈ آیا
یہ ہماری محبت آزمائش سے گزرنے کا ہے جو ہم نے باشت کی۔ سکندر نے لہجے میں کہا۔ بارش اب تھم چکی تھی، بادل چھٹ رہے تھے۔ سکندر نے زویا کا ہاتھ تھاما۔ چلو بھائی ہیں۔ وہ دونوں کمرے سے متصل اسی بال میں آ گئے سے ان کی محبت کی کہانی کے کئی اہم موڑ جڑے تھے۔ آسمان پر پورا چاند رہا تھا اور یوں ہی فضا میں ٹھنڈ تھی۔ سکندر ریلنگ کھڑا ہو گیا، زویا کو اپنے سامنے کھڑا کر اس نے زویا کو اپنے میں لیتے ہوئے اسے اس کے گرد بازو باندھ۔ انہوں نے اسی کونی میں کھڑے ہو کر چاند کو دیکھا۔ جب ان کی کہانی شروع ہوئی وہ رات تو تھی مگر آج کی پرسکون تھی۔ سکندر نے اپنی ٹھوڑی زویا پر ٹکا دی۔ تمہیں یاد زویا، جب میں پہلی بار آیا تم اسی طرح درد میں تھی اور آج تم مجھے خوشی ہو؟ جی یاد۔ اس وقت آپ بہت میں تھے اور مجھے لانے سے منع کر رہے تھے۔ زویا نے مسکرا کر چھیڑا۔ سکندر نے اسے مزید بھینجا۔ اچھا منع کر دیا تھا، آج یہ خوبصورت لمحہ نصیب ہوتا۔ سکندر نے زویا کے کان میں سرگوشی کی۔ تم میری وہ ہو زویا جو کب گئی ہے۔ میں نے زندگی میں جو اللہ نے مجھے اس سے بڑھ دیا، تو ہمارا آنے والا بچہ میری نعت ہو۔ لہجے میں جو سچائی اور اس نے زویا میں نمی لا دی۔ اسے لگا کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنا اندر کے سینے پر رکھ دیا جہاں مضبوطی سے تڑک رہا اور زندگی کا وہ محافظ جس کی پناہ بھی کوئی ڈر نہیں لگتا۔ زویا نے اطمینان سے جواب۔ چاند کی چاندنی دونوں پر برس رہی تھی۔ سکندر نے زویا کے پر ایک طویل اور بوسہ دیا۔ زویا نے اس کے سینے پر سر رکھ سکون سے آنکھیں موند۔ یہ ایک عشق کا پرسکون صورت انجام تھا جہاں دو دل دھڑکنوں میں بدلنے والے تھے۔ اور وقت کا یہ سفر اب نسل چل رہا۔